بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یہ جو چاند گرہن اور سورج گرہن ہے یہ کیا ہے اور اس کی جو اسلام کی تعلیمات ہیں وہ کیا ہیں، اور اس کے متعلق مختلف قسم کے توہمات جو مسلمانوں میں بہت زیادہ ہیں، اس کے متعلق اسلام کیا کہتا ہے، اور ان نشانیوں کے متعلق نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت اور بڑی صراحت کے ساتھ اس کو بیان کر دیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، اور کسی کی موت یا پھر کسی کے پیدا ہونے کی بنا پر انہیں گرہن نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے لاتا ہے۔ جب تم دیکھو چاند یا سورج کو گرہن ہوا ہے تو گرہن ختم ہونے تک نماز ادا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب بھی سورج گرہن ہوتا یا چاند گرہن ہوتا تو نماز ادا کرتے ہیں۔ اس میں مختلف مسائل ہیں، مختلف اس میں سمجھنے کی چیزیں ہیں کہ مثلا جو ہمارے ماہرین فلکیات ہیں ان کی اطلاع پر ہم جو ہے وہ نماز ادا کریں گے یا خود دیکھ کر۔ تو اس میں جو صحیح چیز ہے، فرمایا کہ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جب تم یہ دیکھو تو گھبرا جاؤ، پریشان ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو اور اس سے دعا اور استغفار کیا کرو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرہن دیکھ کر نماز پڑھنے اور دعا اور استغفار کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ جب تم دیکھو تو یہ کام کرو، نہ کہ ماہرین فلکیات کی خبر پر جو کہ اخبار وغیرہ میں نشر ہوتی ہیں، یعنی جب انہوں نے خبر دی اس وقت آپ نماز نہیں پڑھیں گے، بلکہ آپ اس وقت پڑھیں گے جب آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ لہذا مسلمانوں کو، تمام مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونا چاہیے اور اسی پر ہی عمل کرنا چاہیے، اور ہر چیز سے بچنا چاہیے جو قرآن اور سنت کے یعنی کتاب و سنت کے مخالف ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ صرف ماہرین فلکیات کی خبر پر ہی گرہن کے وقت پڑھی جانے والی نماز ادا کرنے لگ جاتے ہیں وہ غلطی پر ہیں، اور انہوں نے کتاب و سنت کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو انہیں چاہیے کہ کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے ایسے اعمال کریں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فرمایا جو چیز تمہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے رسول تمہیں دے دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 میں کہ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے۔ اور کیسے ممکن ہے کہ میرے اور آپ کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے وہ میرے اور آپ کے لیے، مسلمانوں کے لیے نمونہ نہ ہو؟ تو سبحان اللہ، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز جو ہے سورج گرہن کی اور چاند گرہن کی نماز اس وقت ادا کی تھی جب مدینہ النبویہ میں گرہن کو دیکھا اور لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا تھا۔ تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ سنو، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے، اور کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ پڑے اللہ کی طرف سے، یا انہیں کوئی دردناک قسم کا عذاب ہی نہ پہنچ جائے۔ یہ آیت سورۃ النور کی آیت نمبر 63 ہے۔ اور اس کے بعد ہم آتے ہیں توہمات کی طرف۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سورج گرہن کا حاملہ جو عورت ہوتی ہے اس کے اوپر بڑا اثر پڑتا ہے، سورج گرہن کا جو یعنی جس کے ہاں اللہ تعالیٰ ولادت کرنے جا رہا ہو، جس کے ہاں اللہ تعالیٰ کوئی بچہ پیدا کرے تو اس کو بچہ کوئی معذور ہو جاتا ہے یا نابینا ہو جاتا ہے یا کوئی ٹیڑھا، یعنی الغرض کے کوئی بیماری اس کو لگ جاتی ہے۔ تو میرے بھائیو، ایسی کوئی بھی حدیث، ایسی کوئی بھی روایت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے لیے مسلمانوں ان معاملات سے باہر آ جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے
میرے اور آپ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک معاملات بھیجے ہیں اور ہمیں ان کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو، ہاں اس کا جو ایک شیطانی اثر ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ شیطانی اثر کیا ہوتا ہے، یعنی جادوگروں کے لیے یہ دن کیوں مخصوص ہے اور یہ رات کیوں مخصوص ہے۔ ہندوؤں کے ہاں جو ہے وہ ایک رات ہے، وہ پتہ نہیں اس کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، شیوراتری ایسے کر کے کوئی نام لیتے ہیں، تو وہ رات یہ ہندوؤں کے ہاں معروف ہے، اور وہ ان کے ہاں یہ چاند گرہن یا سورج گرہن کی رات، یعنی سورج گرہن اگر دن میں ہو تو یہ ان کے لیے ہے، اور چاند گرہن ہو تو اس رات میں جادوگر ضرور اپنے آپ کو بہت زیادہ تیز کر دیتے ہیں، بہت زیادہ جادو کرنے کے اعمال کو بہت زیادہ جو ہے وہ تیز کرتے ہیں۔ ہاں ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ جادوگر اس رات میں کثرت کے ساتھ خرافات، عملیات، جادو کے معاملات اتنی کثرت سے کرتے ہیں، اتنی کثرت سے کرتے ہیں، جادوگر جو ہے وہ اس رات میں بہت زیادہ کثرت کے ساتھ، اور اس رات میں کیے ہوئے جادو کی بہت بڑی رقم جو ہے وہ جادوگر لوگوں سے اخذ کرتا ہے۔ اور اس رات میں جو جادو، یعنی جو ایک سارا سال روٹین میں کام کرنے والے جنات ہوتے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں صرف اس رات میں اسپیشل، ان کی اسپیشل فورسز ہوتی ہیں، ایول فورسز، جو اس رات میں اسپیشل جو ہے وہ کام کے لیے نکلتے ہیں، اور اس کے لیے بھاری رقوم ادا کی جاتی ہیں، بھاری قربانیاں لی جاتی ہیں، بھاری معاوضے جو ہیں وہ اس رات میں جادو کے لیے وہ لیے جاتے ہیں۔ اور اس میں یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو جادوگر ہوتا ہے وہ اس رات میں کیے ہوئے اعمال بد کو، یعنی کفری اعمال کو، جادو کے اعمال کو بڑی بھاری قیمت کے اوپر وہ فروخت کرتا ہے۔ تو جب تک آپ اس کو خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں تب تک آپ پر لازم نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھیں، ٹھیک ہے جی۔ جب یعنی ظاہری بات ہے ماہرین فلکیات نے آپ کو اس موقع کے اوپر بتایا کہ اتنے بجے، اگر اس موقع پر آپ باہر نکل کے دیکھتے ہیں، آپ کی نظر سے وہ ایسا وہ سین گزرتا ہے، تو پھر آپ نماز پڑھیں انشاءاللہ۔ طیب حفیظ، اس سے بچنے کا یعنی اس رات میں کثرت کے ساتھ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کو دیکھ کر کثرت سے استغفار کرو، کثرت سے استغفار کرو، کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرو، کثرت سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرو، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤ اپنے آپ کو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں جو ہے وہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کام کرنا چاہیے کہ ہم کثرت سے استغفار کریں، اپنے آپ کو، اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے پیش کریں۔ اور اس کے علاوہ یہ نہیں ہے کہ بھی ہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی اس رات ہم صدقہ کر سکتے ہیں، تو اس رات میں مخصوص نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں مخصوص طریقے سے کوئی صدقہ نہیں کیا، جو عمل کیا ہے وہ نماز ہے اور کثرت سے استغفار ہے اور اللہ کا خوف ہے۔ اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ اس میں دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز بیان نہیں کی، چاند گرہن میں جیسے چاند کی 14 تاریخ سے لے کر 21 تاریخ تک جادوگر جو ہیں وہ بہت زیادہ لوگوں کے اوپر جادو کرتے ہیں، تجدید السحر، جادو کو تجدید کرتے ہیں اس رات میں۔ تو اگر کوئی پرانا جادو ہوگا تو اس کو بھی اس رات میں تجدید کیا جائے گا، اور یہ جادوگر کرتے ہیں۔ تو اس لیے جادوگر جو ہے وہ اس رات کی بھاری قیمت لیتے ہیں۔ شیاطین کا یعنی جو ابلیس کا جو عرش ہے، یعنی سبحان اللہ العظیم، ابلیس کا جو تخت ہے وہ اس کا سمندر کے اوپر لگتا ہے۔ اس رات میں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے جو کام ہیں، بڑے بڑے فیصلے ہیں، وہ اگلے سال کے لیے وہ کرتے ہیں، اور یعنی اگلے چاند گرہن تک۔ تو یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب سے زیادہ علم والے تھے، ہم سب سے زیادہ لوگوں کو نصیحت کرنے والے تھے، ہم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، ہم سب سے زیادہ حیادار تھے، اور ہم سب سے زیادہ اللہ کے قریب تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیے ہیں جو صرف 2 کام ہیں۔ چاند گرہن اگر رات کو دیکھتے ہیں، یعنی ظاہری بات ہے چاند گرہن رات کو ہی ہوگا، تو رات کو دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ کام کرنا چاہیے
کہ توبہ اور استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں، اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ مدد طلب کریں، اور اس کے بعد نماز پڑھیں، نماز اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک کام کیا ہے، یعنی دو کام کیے ہیں، نماز پڑھی ہے اور استغفار کیا ہے. چاند گرہن میں حاملہ عورت باہر نکلتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، اور اللہ کی توفیق سے، کیونکہ یہ صرف توہم پرستی ہے. اس کی دلیل جو ہے وہ ایک دلیل واضح ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق کہ آپ دعا کریں، اللہ سے استغفار کریں، اللہ سے اپنے حمل کے اس بات کی دعا کریں کہ یا اللہ میرے حمل کو ثابت رکھ، میرے حمل کو اللہ اپنے حفاظت میں رکھ. یاد رکھیں ایک بات جو بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے حاملہ خواتین کو بتانا، کہ جو اللہ تعالیٰ یعنی سبحان اللہ جو پیدا کرنے پر قادر ہے اس کو جمع کرنے پر قادر ہے. خلق الانسان من علق، جو اللہ خون کے لوتھڑے سے ایک انسان کو بنانے پر قادر ہے، کیا وہ آپ کے اس حمل کو ضائع ہونے دے گا؟ کیا آپ کے اس حمل کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی نقصان دے گا؟ اور ہاں دوسری بات، امت مسلمہ کی جو خواتین ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حاملہ ہوتی ہیں، اگر ان کے اوپر یعنی شیاطین، چونکہ دشمن تو سب کے ہیں، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان سب کا دشمن ہے، تو شیطان کی دشمنی سب سے بڑی ہے، اور وہ اس دشمنی میں اس سے بھی زیادہ دشمنی یہ کرتا ہے کہ کوئی مسلمان عورت حاملہ ہو تو اس کے اوپر وہ اٹیک کرتا ہے، اس کے حمل کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے حمل کو جو ایڑیاں مارتا ہے. فإنها رکضۃ من رکضات الشیطان، تو یہ رقوہ، یہ ایڑی کو بولتے ہیں، تو یہ ایڑی سے وہ رحم کے اوپر جو ہے نا وہ اپنی ایڑی مارتا ہے تاکہ حمل ضائع ہو جائے، حمل کو نقصان پہنچ جائے. تو حاملہ عورتیں صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی حفاظت کا بندوبست کریں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء والسمیع العلیم، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، اور اسی طرح جو قرآن کریم میں آیات تثبیت الحمل ہیں وہ پڑھیں. جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.